بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے آزاد جموں اینڈ کشمیر میں فائنلی کوئی 12 دن کے بعد قلمدان جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ ابھی بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں، تو یہ معاملہ تو آپ جانتے ہیں کہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکمت عملی کیا تیار کی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن فی الحال کہ جو اوورال ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا تھا کہ جو اسپیکر ہیں انوار الحق، ان کی کچھ ناراضگی تھی اور وہ ناراض بھی رہے۔ عید کے ایک دو دن پہلے بھی ان کے کوئی ناراضگی جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تھی علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی، اور سردار تنویر الیاس اور برسر سلطان کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس پر ان کو کچھ تحفظات تھے۔ لیکن فائنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودھری اریاسر سلطان کو فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ دی گئی ہے۔ ان سے جو ٹورزم اور جو سیم جو اس کے پاس تھا، سردار تنویر الیاس صاحب کے پاس جو عہدے تھے یعنی جو پورٹ فولیوز تھے وہ سیم نہیں ملے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ برسر سلطان ابھی بھی ناراض ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک معاملہ اس کے طے کیا گیا۔ اچھا اینی ہو، باقی دیکھیں خواجہ فاروق احمد جو ان کے پاس لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی ہے، اسی طرح کی ڈیولپمنٹ ہے۔ جناب میر اکبر خان کے پاس زراعت ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیری ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی طرح دیوان علی خان چغتائی ہیں، ان کے پاس ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے۔ چودھری علی شان سونی جو ہیں ان کے پاس خوراک معدنی وسائل ہے۔ چودھری محمد اکبر جو ہیں ان کے پاس اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ اسی طرح چودھری محمد رشید ہیں، ان کے پاس منصوبہ بندی ترقیات پاور ڈیولپمنٹ اینڈ آرگنائزیشن ان کے پاس موجود ہے۔ عبد الماجد خان خزانہ ہے ان کے پاس، اور ان لینڈ ریونیو ہے۔ اور چودھری ارشد حسین توانائی اور آبی وسائل۔ چودھری محمد اخلاق ریونیو ان کے پاس ہے، اور اظہر صادق جو ہیں ان کے پاس مواصلات اور تعمیرات عامہ ہے۔ اصل تو اس کے اوپر نظریں تھیں بہت سے لوگوں کی۔ جناب ظفر اقبال کے پاس ہائر ایجوکیشن ہے۔ انصر عبدالی جو تھے، نثار افضل عبدالی، ان کے پاس صحت عامہ ہی ہے۔ سردار فہیم اختر قانون انصاف پارلیمانی امور ان کے پاس ہیں۔ اکمل سرگالہ جو ہیں ان کے پاس جنگلات، وائلڈ لائف فشریز ہیں۔ جناب مقبول احمد جو ہیں وہ صنعت کامرس لیبر ان کے پاس موجود ہے، اور یاسر سلطان کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو پارلیمانی سیکٹریز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے، تو یہاں پہ پارلیمانی جو سیکٹریز ہیں وہ محترمہ کوثر تقدیس گیلانی صاحبہ ہیں، سماجی بہبود ان کے پاس ہے، ترقی نسواں جناب جاوید اقبال بٹ صاحب ہیں، ٹرانسپورٹ ان کو دے دی ہے۔ محمد مظہر سعید کو عشر و زکوٰۃ دی ہے۔ عاصم شریف ہیں، سپورٹس یوتھ ان کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو امتیاز نسیم صاحبہ کو جیل خانہ جات جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ پھر اگر اوورال دیکھیں تو معاون خصوصی اور باقی جو ان کے پاس عہدے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو معاون خصوصی ہیں وہ کس کے پاس گیا ہے؟ سردار محمد حسین، کیونکہ ان کے پاس پہلے منسٹری تھی، اب بہبود آبادی ان کو دی گئی ہے۔ حافظ حامد رضا جو ہے اوقاف اور امور ان کو دیا گیا ہے۔ یہ دو معاون خصوصی ہیں، اور معاون خصوصی کے ساتھ ساتھ جو باقی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ جو معاون خصوصی دوسرے ہیں ان میں جناب نیر بخاری نیر ہیں، محمد نیر، رفیق نیر جو کہ انصر عبدالی کے حوالے سے ان کو فکس کیا گیا۔ اطلاعات و سمال انڈسٹری ان کو دی گئی ہے۔ محمد اقبال ہیں، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی IT ان کو دے دی گئی ہے۔ یعنی پہلے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹورزم کچھ چیزیں مکس کی گئی تھیں، اب کیا کیا گیا کہ الگ الگ کر دی گئی، یعنی فکس کیا گیا، کچھ ایڈجسٹ کیا گیا۔ جیسے کچھ وزارتیں جو ہے وہ سردار تنویر الیاس صاحب کے پاس جو تھیں وہ ان کو ڈیوائڈ کر کے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ کچھ مزید جو سینئر وزیر تھے ان کو بھی ان سے بھی ایک ایک لے کے اوورال جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ تو یوں 16 تو منسٹر ہیں، اس کے بعد 2 معاون خصوصی ہیں، 2 مشیر ہیں، اور پھر 5 سیکٹریز ہیں۔ تو یوں اگر آپ دیکھیں 16 اور 4 20 اور 5 یہ 25 کے قریب یہ اوورال جو پورٹ فولیوز ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈیلیوری کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو موجود ہے وہ ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا بجٹ، کہ بجٹ تیار کون کرے گا۔ اور فیڈرل میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ساری کابینہ اس وقت لندن میں موجود ہے، اور وہ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا IMF کے پاس جائیں۔ اگر IMF کے پاس جائیں گے تو اگر ہم اپروول کر کے لے آتے ہیں اور کل الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے گلے پڑے گا، تو IMF کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اسی حالت میں الیکشن میں جانا چاہیے، یہ ابھی وفاق میں صورتحال ہے۔
تو گلگت بلتستان اور کشمیر میں ذرا بجٹ جو ہوگا تو وہ اب کی بار کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، ہو سکتا ہے سیلریز کے پیسے بھی نہ مل سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون ہے، وہاں پر حکومتیں دونوں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی موجود ہیں، اور امور گلگت کشمیر یعنی وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو یوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف سیکرٹری یا اس نے کرنا ہوتا ہے معاملہ، وہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ ابھی تک اتنا ہی، اپنا ملک خیال رکھے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔